اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے. کل کے درس میں حضرت لوط علیہ السلام کا مختصر تعارف ہوا کہ آپ کون تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا اور کس شہر کے لیے، کن کن بستیوں کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ لوط کو بھیجا اذ قال لقومہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ تبلیغی قوم تھی. حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم میں تبلیغ فرمائی تو آپ اپنی قوم والوں میں سے تھے. اس لیے وہاں پہ یہ ذکر ہوا کہ صالح نے اپنی قوم سے کہا، تو وہاں پہ نسبی قوم مراد تھی. لیکن یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوط نے اپنی قوم سے کہا، تو یہاں پہ نسبی اور وطنی قوم مراد نہیں ہے بلکہ تبلیغی قوم مراد ہے. وطنی کا کیا مطلب ہے؟ وطنی قوم یعنی کہ وہ وہاں کے رہنے والے نہ تھے حضرت لوط علیہ السلام. اور نسبی قوم کا مراد کیا ہے؟ اور نہ ہی ان کے خاندان میں سے تھے، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام دوسری جگہ سے آ کے وہاں پہ آباد ہوئے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام ان کے خاندان میں سے بھی نہیں تھے. اور اس کے باوجود بھی اللہ نے آپ کو نبی بنایا، نبی بنا کے ان لوگوں کے درمیان تبلیغ کے لیے بھیجا، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. تو یہ جو قوم ہوئی آپ کی، اس اعتبار سے وہ تبلیغی قوم ہوئی. تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب اس نے اپنی قوم سے کہا، یعنی تبلیغی قوم سے کہا، اتأتون الفاحشہ، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی. فاحشہ بری چیز، حد سے زیادہ بری چیز فاحشہ. یہ جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی، قوم لوط، ان میں بہت ساری برائیاں تھیں. اور ڈکیتی کرتے تھے، راہ زنی کرتے تھے، غریبوں یتیموں پر ظلم کرتے تھے، ناحق مال کھا جاتے تھے. یہ ساری برائیاں ان کے اندر تھی. لیکن ایک برائی ایسی تھی جو سب سے زیادہ بری تھی، جن کی انسان کی عقل تو کیا، انسان کی فطرت اور اس کی طبیعت بھی اس برائی سے نفرت کرتی ہے. اور وہ کیا برائی ان کے اندر تھی؟ ہم جنس پرستی. یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے کہ اپنے خواہشات کی تکمیل مرد عورت سے پوری کرتا ہے. عورت کے لیے مرد بنایا ہے کہ عورت اپنی خواہشات کی تکمیل مرد سے کرتی ہے. اور اسی طریقے سے نہ صرف انسان بلکہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی یہ معاملہ رکھا ہے. تو یہ لوگ فطرت انسان کے خلاف ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے کہ مرد سے شہوت کرتا تھا، عورت سے شہوت جو ہے وہ کیا کرتی تھی. یہ ان کے اندر بہت بڑی اور بہت بری جو ہے یہ برائی ان کے اندر رائج تھی. اللہ تعالیٰ نے اس برائی کے بارے میں فرمایا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام ان کے درمیان گئے
اور ان کے درمیان تبلیغ فرمائی اور اس سے روکا تو کہا کہ ما سبقکم بها من احد من العالمین، اے میری قوم جس برائی میں تم مبتلا ہو اس برائی کا ارتکاب دنیا والوں میں سے تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی بڑی اور کتنی بری جو ہے برائی تھی، ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ انسان تو انسان، جانوروں نے بھی نہیں کیا تھا، جانور بھی ہم جنس پرستی مبتلا نہیں ہیں۔ اللہ تعالی نے جو جانوروں کے جوڑے بنائے ہیں وہ ان سے ہی جفتی کرتے ہیں، آپس میں مادہ مادے سے نہیں کرتی اور نر نر سے جفتی نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو جوڑے بنائے انہی سے وہ جفتی کرتے ہیں، سوائے خنزیر کے اور سوائے گدھے کے۔ لیکن ان دونوں جانوروں کے اندر بھی یہ جو ہم جنس پرستی آئی ہے یہ قوم لوط کے بعد آئی ہے۔ قوم لوط سے پہلے ان دو جانوروں کے اندر میں بھی ہم جنس پرستی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس کی طرف توجہ دلائی اور اس سے روکا۔ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ برائی کی طرف یہ آئے کیسے؟ جب اس سے پہلے برائی نہیں تھی تو انہوں نے اس برائی کا ارتکاب کیسے شروع کیا؟ تو کہتے ہیں کہ جہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام 4 بستیوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ ان میں سے ایک بستی کا نام تھا سدوم، جو 3 بستیوں کی کیا تھی؟ راجدھانی تھی۔ یہ جو بستی تھی یہ سرسبز و شاداب تھی، اس میں ہر طریقے کے پھل آپ کو مل جاتے تھے، ترکاریاں مل جاتی تھی، سبزیاں مل جاتی تھی، بہت شاداب تھی، آباد تھی۔ تو لوگ کیا ہے دور دور سے سدوم میں آتے تھے، یہ بستی میں آتے تھے، کاروبار کے لیے آتے تھے، سیر و تفریح کے لیے آتے تھے، گھومنے کے لیے جو ہے آتے تھے۔ جب لوگ کثرت کے ساتھ آتے تھے تو یہ بستی والے ان سے بہت پریشان رہتے تھے، ان کو روکتے تھے لیکن وہ مانتے نہیں تھے، لیکن آ جاتے تھے۔ اب یہ بہت زیادہ پریشان ہوئے لوگوں کی آواجاہی سے، سوچنے لگے کہ ان کو کیسے یہاں سے بھگایا جائے، لوگوں کو کیسے یہاں پہ آنے سے روکا جائے۔ تو ابلیس شیطان یہ بوڑھے کی شکل میں ان کے پاس آیا، کہنے لگا میں تم کو ایک ترکیب بتاتا ہوں، وہ ترکیب اگر تم اپنا لو گے تو پھر کوئی بھی جو ہے تمہارے پاس نہیں آئے گا، تمہارے بستی میں نہیں آئے گا، اور تم کو جو ہے سیاحوں سے، آنے جانے والوں سے بالکل چھٹکارا مل جائے گا۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو ابلیس جو بوڑھے کی شکل میں ان کے پاس آیا تھا کہنے لگا کہ جو بھی تمہارے پاس آئے مرد، تم اس کے ساتھ جو ہے عورت والا کام کر دو، شہوت پوری کرو اس کے ساتھ۔ ارے کہنے لگے یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ تو بہت بری چیز ہے۔ پہلے تو انہوں نے اس سے نفرت کا اظہار کیا، لیکن جب لوگ آنے لگے تو ان کو پکڑ پکڑ کے ان کے ساتھ یہ بد فعلی، وہ کیا ہے لواطت سے کہتے ہیں، یہ کیا کرنے لگے؟ لواطت کرنے لگے۔ پھر کیا آتے تھے بے ریش بغیر داڑھی والے بچے، خوبصورت حسین و جمیل آتے تھے تو ان کے ساتھ یہ جو ہے بدفعلی کیا کرتے تھے۔ تو یہ بدفعلی اتنی کثرت کے ساتھ انہوں نے کی کہ ان کو پھر ان کی عادت پڑ گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے گا، فرما رہا ہے انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر۔ ان کے اندر اتنی زیادہ اس کی عادت ہو گئی، اتنی لت لگ گئی کہ اب یہ انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، بیویوں کے پاس جاتے ہی نہیں تھے اور صرف مردوں سے ہی کام چلاتے تھے، اور صرف عورتوں کو ان لوگوں نے سنبھال رکھا تھا جو ان کے قوم کے غریب تھے، وہ صرف عورتوں سے نکاح کرتے تھے۔ اچھا یہ تو تھا کہ مرد سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، اور عورتوں کا بھی یہی حال ہو گیا تھا۔ جب مردوں نے عورتوں کو چھوڑ دیا تو عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملنے لگی، اور عورتیں آپس میں اپنی خواہشات جو ہے وہ پوری کرنے لگی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے، ڈکیتی تم نے کی، چوری تم نے کی، راہزنی تم نے کی، غریبوں کا مال کھایا،
لوگوں کو ستایا، لوگوں پر ظلم کیا، لیکن یہ جس کام میں تم پڑ گئے وہ تم کیا ہے، حد سے آگے بڑھ گئے۔ اس کی ابتدا انہوں نے نفرت ظاہر کی تھی کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے ابلیس سے، تو ابلیس نے کیا کیا؟ مولانا کلبی فرماتے ہیں کہ ابلیس نے ایک روپ دھارا، حسین و جمیل خوبصورت لڑکے کا ایک روپ دھارا، اور حسن و جمال کا پیکر بن کے یہ قوم کے پاس گیا اور ان کو اس لواطت کی جو ہے وہ دعوت دی۔ تو پہلے تو منع کیے، پھر دعوت دینے کے بعد ابلیس کے اس کے ساتھ انہوں نے وہ کام کیا، اور جب سے کیا ہے ان کو یہ عادت پڑ گئی۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ سب سے پہلے یہ کام کروانے والا یہ ابلیس تھا، اور سب سے پہلے یہ کام کرنے والی جو کون تھی؟ قوم لوط تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فعل بد سے محفوظ و معمور فرمائے، اس کے احکامات کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ہر قسم کی نافرمانی سے مولا تعالیٰ اپنی ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ و معمور فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا رحمۃ۔